عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سورت عصر قرآن مجید کی سورت نمبر 103 ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، تاہم تینوں آیات پر مشتمل اس سورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان تمام ویکیوم سپیس خلا کو پر کر دیا جائے تب بھی ان 3 آیات میں موجود مطلب زیادہ اہم ہوگا۔ یہ سورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے کہ ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پوری سورت میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے پاور آف ٹائم، وقت کی اہمیت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور اس صورت میں لوگوں کے نقصانات کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کس خسارے، کس نقصانات کی بات کر رہا ہے اور وقت کا اثر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے اور گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی رہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص کے ساتھ افسوس کرتے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام وقت کا اصل مطلب جانتے تھے اور ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب رہتا وہ اس کے پاس جاتے افسوس کرتے جیسے اس نے پورا خاندان کھو دیا ہو۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ انسان کے اوپر جو بھی گھڑی گزرتی ہے تو اگر وہ گناہوں میں موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نقصان میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ عصر کے لغوی معنی ہے وقت کا گزرنا۔ یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے عصر کی قسم کھائی، مطلب یہ کہ یہ وقت ایمرجنسی کا وقت ہے، اور دن کا یہ اختتام ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے میں ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری روح پاک رہ سکے۔ عصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، تو اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں انویسٹ کیا جائے تو انسان کے لیے یہ خسارہ ہے، اور یوں وقت گزر رہا ہے، انسان کی عمر کم ہو رہی ہے، اور جو اس وقت میں نیک کام نہیں کرے گا وہ سراسر نقصان میں یا خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اور سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ کون سی انسٹرکشنز ہیں جن پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ عصر میں 4 نکات بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحہ، نمبر 3 متواصی بالحق، نمبر 4 متواصی بالصبر۔ ایمان لانے سے مراد انسان کی تصدیق کرنا اور یقین کرنا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہے وہ نیک کام ہے، اور تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ حق ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پہ حق، دوسرے انسان کو نیک کاموں پہ لگانا، تبلیغ کرنا، تلقین کرنا، اچھے کام خود کرنا اور دوسروں کو انسسٹ کرنا۔ چوتھی چیز صبر۔ صبر کا مفہوم ہے انسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینا اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ انسانی طریق کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں میں بھی یہ 4 صفات نہیں پائی جاتی وہ ہمیشہ ناکامی سے دوچار رہتی ہیں۔ نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم لوط، عاد اور سمود کا مطالعہ کریں، ہر جگہ اس کی حقیقت کی سچائی آپ کو نظر آ جائے گی۔ نمرود وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی فرما بردار تھی، ملک کے سارے خزانے اور دولت اس کے قبضے میں تھی۔ فرعون کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ یہ 4 صفات تھیں کہ یہ دونوں ان 4 صفات سے محروم تھے، اور یہ 4 صفات انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ ایک ظالم اور وقت کے طاقتور بادشاہ کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا اور فرعون کو سمندر کی موجیں بہا کر لے گئیں۔ سورہ عصر کا جب گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یہ 4 امور ہر کسی کو، نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی حال میں بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اور وقت قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو بہت دولت مند شخص بھی اپنی ساری دولت لٹا کر بھی نہیں خرید سکتا۔ وقت کی قدر کریں، اس کو سمجھیں اور وقت کو مفید کاموں پہ لگائیں۔ اور سورہ عصر میں بھی یہی پیغام ہے۔ 2025 میں سورہ عصر پر عمل کریں، ان 4 صفات پر عمل کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اسے مفید کاموں میں لگائیں، اسے فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، سوشل میڈیا کی سکرولنگ میں مت گزاریں، پروڈکٹیو کام کریں۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔